اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پنجاب کا علاقہ سخت قحط سالی میں مبتلا ہو گیا، جس کے اثرات سے لاہور اور گرد و نواح کے باسی بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت بابا سید بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں کے لوگ بھی فکر و فاقے سے نڈھال ہو گئے، جن کی حالت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمدردی میں اپنے گاؤں باسیوں کو بھوک و افلاس سے بچانے کے لیے ایک ترکیب سوچی کہ اپنے ڈیرے میں، جو کہ ایک نشیبی جگہ تھی، وہاں پر بطور بھرتی مٹی ڈلوانا شروع کر دی۔ کافی لوگ مزدوری حاصل کرنے کے لیے باہر سے مٹی لا کر ڈیرے میں ڈال کر یومیہ 2 آنے حاصل کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے لگے۔ اس طرح گاؤں والوں کی قحط سالی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر مزدور کو مزدوری اپنے مسلح کے نیچے سے نکال کر دیتے تھے۔ ایک دن 2 مزدوروں کی نیت میں فطور آ گیا تو دونوں نے باہم مشورہ کیا کہ معلوم نہیں تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلح کے نیچے اتنا بڑا خزانہ دفن ہے کہ ہر روز ایک بڑی رقم مزدوروں میں تقسیم کرتے ہیں، مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کیوں نہ آج رات کو مسلح والا خزانہ نکال لیں اور زندگی بھر عیش کریں۔ چنانچہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رات گئے بما ساز و سامان فقیر کے ڈیرے میں آ دھمکے اور مسلح کی جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ کافی کھدائی کرنے کے بعد بھی مقصود حاصل نہ ہوا۔ خزانہ تو کجا، ایک آنا نہ ملا۔ ملنا بھی کیا تھا، اگر کوئی ظاہری خزانہ ہوتا تو ملتا۔ آخر مایوس ہو کر کھدائی والی مٹی کو اسی گڑھے میں بھر کر برابر کر دیا اور پہلے کی طرح اوپر مسلح بچھا کر ایک دوسرے پر ملامت کرتے لوٹ گئے۔ دوسرے دن دونوں دیگر مزدوروں کے ساتھ مل کر مزدوری کرتے رہے اور شام کو معاوضہ حاصل کرنے کے لیے مزدوروں کی لائن میں لگ گئے۔ بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول سب کو مزدوری ادا کرتے جاتے تھے۔ جب ان کی باری آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، تم دونوں کو سب سے آخر میں مزدوری ملے گی۔ اب دونوں فکر مند ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اشاروں میں باتیں ہونے لگیں۔ رنگ پیلا پڑ رہا تھا، دیکھیے اب کیا بیتے گی۔ اتنے میں حضرت بھی تمام مزدوروں کو فارغ فرما چکے تھے۔ آخر میں انہیں بلایا، یہ بھی دبے پاؤں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو 2 آنے کے بجائے 4 آنے عنایت فرمائے۔ وہ خود بھی حیران اور دوسرے لوگ حیران کے علاوہ بیک زبان اعتراض کر اٹھے کہ حضور والا، ان دونوں نے دن بھر ہمارے ساتھ کام کیا، ہمیں تو حسب سابق 2 آنے مزدوری کا حقدار ٹھہرایا، اور انہیں 4 آنے کیوں اور کس لیے عطا فرمائے؟ آخر کوئی وجہ؟ فرمایا، دن بھر بھی تمہارے ساتھ کام کیا اور علاوہ اس کے یہ بیچارے رات بھر بھی مٹی کھودنے لگے رہے، اس لیے یہ ڈبل مزدوری کے مستحق ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس اظہار حقیقت پر وہ سخت نادم و شرمندہ ہوئے اور اپنی جسارت پر معذرت چاہی۔ معلوم ہوا کہ اہل اللہ سے کوئی شے خفی و پوشیدہ نہیں، ہاں البتہ صرف نظر کرتے ہوئے چشم پوشی یا پردہ پوشی فرما لیں تو الگ بات ہے۔